بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عید کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی، آج پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ محترم، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، صدقۃ الفطر بھی اسی سال واجب ہوا اور اسی سال پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ نماز عید مسلمانوں پر واجب ہے، بغیر عذر کے اس سے پیچھے رہ جانے والا گناہگار ہے۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو آپ کے علم و عمل میں اضافہ کر دے گی انشاءاللہ۔ محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز، اور یاد رہے ہم ایسی ہی اسلامی نالج پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار مناتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید کس کے لیے ہے۔ ناظرین، بلا شبہ وہ افراد نہایت خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے ماہ سیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا، پورے ماہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھی اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوشبخت افراد کے لیے ہے اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنی عبادات پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عطاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور دسترخواں آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عید کی مبارک دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، لوگو، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئیں، بلا شبہ اس کی آج عید ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادات قبول ہوئیں یا انہیں رد کر دیا گیا۔ اب چاند رات کی بھی بات سن لیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں آیا ہے اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آخری رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر کاربند رہے، ان میں سے بھی بہت سے اس رات لہو لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل شیطان آزاد ہوتے ہی
خلق خدا کو تقوی و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے پرفریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے، لہٰذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں اور گل گواڑے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس رات میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ اب سنیے، مولانا محمد زکریا کاندوی فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس وقت دل زندہ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کے دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: ذوالحجہ کی 8، 9 اور 10ویں رات، اور شب برات کی رات، اور عید الفطر کی رات۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہوں کے کاموں میں گزارنے کی بجائے نوافل، نماز تہجد، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہ ہے اصل عید۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن کے صدقے میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ ناظرین محترم، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔